کن لوگوں کے جسم قبر میں سلامت رہیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 10 لوگ جن کے جسم قبر میں سلامت رہیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر روح کو موت آنی ہے یا ہر ذی روح نے موت کے ہاتھوں ختم ہو جانا ہے؟ آخر یہ ذائقے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ سائنس کے مطابق ہر انسان کے چکھنے کی حس مختلف اور الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہی نہیں تو اس کا ذائقہ اسے برا ہی لگے گا۔ دراصل چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ بھی اس کے اعمال کے مطابق ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یہی وہ مشکل گھڑی ہے جس نے بچنا ممکن نہیں۔ شاید ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال سے ترتیب پا کر ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ابھی ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے ابھی سے اپنے اعمال اور معاملات ایسے درست کر لیں کہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ ہمارے ابا جی فرماتے تھے کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جو میٹھا بھی ہے اور کڑوا بھی ہے۔ ہمارے ابا جی فرماتے تھے کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جو میٹھا بھی ہے اور کڑوا بھی ہے۔ اگر موت کا ذائقہ اچھا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی زندگی کا ذائقہ بہتر بناؤ، کیونکہ جہاں خدا نے موت کا ذائقہ بنایا ہے تو زندہ رہنے کا ذائقہ بھی ضرور بنایا ہے۔ ہماری زندگی کا ذائقہ ہی دراصل ہماری موت کا ذائقہ ہے، جسے ہم نے خود اپنے اعمال اور معاملات سے ترتیب دینا ہے۔ ابا جی کہتے تھے ذائقے کا مطلب دراصل محسوس کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لذت، مزے یا سواد یا لذت کو جس کا احساس زبان سے حاصل ہو یا ذہن سے ہی کیوں نہ ملے۔ بنیادی طور پر ذائقے 2 ہی تصور کیے جاتے ہیں، یعنی میٹھا اور کڑوا۔ ذائقہ ایک مستقل کیفیت کا نام تو ہے، مگر اس کا وجود مستقل نہیں رہتا۔ جیسے ایک مشروب پی لیں تو اس کا ذائقہ کچھ دیر تو رہتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ذائقے والی کیفیت کم ہو کر ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوسرا ذائقہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ لیکن تلخ اور کڑوا ذائقہ کبھی نہیں بھولتا، جبکہ اچھا، میٹھا یا دل کو بھانے والا ذائقہ اکثر یاد نہیں رہتا۔ کہتے ہیں موت انسانی زندگی کا سب سے مشکل اور سخت وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ذی روح کو یہ ذائقہ چکھنا ہے، گویا اس مشکل مرحلے سے گزرنا ہی ہے۔ میرے استاد شاہ محمد مرحوم فرماتے تھے کہ زندگی اللہ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جس کا لاکھ شکر ادا کریں ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا اصل ذائقہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب اسے اپنے رب کے حکم اور ہدایت کے مطابق بسر کریں۔ اپنی زندگی کی مشکلات اور تلخیاں دور کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی میں شامل دکھوں اور تکالیف کو دور کر کے ہی اپنی زندگی کا سواد یا ذائقہ ملتا ہے۔ اپنی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے دوسروں کے دکھ بانٹنے پڑتے ہیں۔ صرف اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنی زندگی کی اصل لطف ہی حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا لطف لینے کے لیے دوسروں میں خوشیاں بانٹنا ہی انسانیت کی معراج ہوتی ہے۔ دوسروں کو دکھ دینے والوں کی زندگی اور موت کا ذائقہ تلخ ہی ہوتا ہے، اسی لیے موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہی آخری ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کہتے ہیں اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کی لذت کو بھی اپنے دکھ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کا ذائقہ تو ہر نفس چکھتا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کم کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ زندگی کی 7 بڑی سچائیوں کا شربت ہے۔ پہلی سچائی اللہ ہے۔ آپ جب تک اللہ پر پختہ ایمان نہیں لاتے آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ دوسری سچائی نعمت ہے۔ آپ جب تک زندگی کو نعمت نہیں سمجھتے آپ زندگی کے ذائقے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تیسری سچائی محبت ہے۔ آپ جب تک دوسروں سے مذہب، نسل، زبان اور طبقے سے بالاتر ہو کر محبت نہیں کرتے آپ کی زندگی کے ذائقے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ چوتھی سچائی درگزر ہے۔ آپ جب تک دل بڑا نہیں کرتے آپ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا نہیں سیکھتے، آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔
5ویں سچائی بے پرواہی ہے۔ آپ جب تک موت، رزق اور سٹیٹس سے بے پرواہ نہیں ہوتے، زندگی کا ذائقہ اس وقت تک آپ کے قریب نہیں آتا۔ 6ٹھی سچائی علم ہے۔ آپ جب تک علم کی تلاش میں اپنی ایڑیاں زخمی نہیں کر لیتے، آپ کو زندگی کا ذائقہ نہیں مل سکتا۔ 7ویں سچائی سفر ہے۔ آپ جب تک سفر نہیں کرتے، آپ زندگی کے ذائقے سے محروم رہتے ہیں، اور یہ سچائیاں آپس میں ملتی ہیں تو زندگی کا شربت بنتا ہے، اور آپ جب تک یہ شربت نہیں پیتے، زندگی کا ذائقہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ زندگی کے ذائقے کی طرح ہی بے شک اللہ نے انسانی موت میں ذائقہ رکھا ہے۔ اب وہ کیسا ہے، میٹھا یا کڑوا، اس کا دار و مدار انسانی اعمال اور اس کے معاملات پر منحصر ہے۔ کہتے ہیں عبادات میں تو معافی ہو سکتی ہے مگر معاملات کی معافی نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے سے انسان کا اپنا راستہ خود بخود ہموار اور آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہماری توبہ سنی جا رہی ہے۔ نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی میں وہ لمحہ آ جائے جہاں اعمال اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور موت کا ذائقہ چکھنے کا لمحہ آ پہنچے۔ اپنے اللہ کو راضی کر لو، توبہ کا راستہ اختیار کرو۔ یہ راستہ اور موقع آخری سانس تک خدا کی سب سے بڑی نعمت کے طور پر موجود رہتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم ہر روز موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں؟ نہ جانے کب ہمارے اعمال اور معاملات کا رجسٹر بند ہو سکتا ہے، اور موت کا ذائقہ انسان کے لیے آخری ذائقہ ہے، جسے چکھتے ہی توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جس نے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی زندگی میں ہی درست کر لیا تو گویا اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا۔ بے شک وہ صحیح معنوں میں زندگی اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لیتا ہے۔ کہتے ہیں موت حکم الہی کی ہمیشہ منتظر رہتی ہے، حکم ملنے پر پلک جھپکنے کی دیر نہیں کرتی، اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہدف کو لے کر بارگاہ الہی میں پیش کر دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم کی ہر چیز سڑ گل جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسی سے قیامت کے دن انسان کی پیدائش ہوگی۔ ناظرین، کن لوگوں کے جسم مرنے کے بعد قبر میں سلامت رہیں گے؟ یہ حدیث ان 10 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہے جن کے جسموں کو زمین یعنی قبر برا نہیں لگتی اور وہ سڑتے نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں زمین کبھی نہیں کھائے گی، یعنی ان کے جسد خاکی کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ نبی، صدیق، شہید، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں سرحد کی نگرانی کرتے ہوئے مرے، وہ شخص جو حج کے سفر میں مرے، وہ شخص جو عمرے کے سفر میں مرے، ڈوب کر مرنے والا شہید البحر، مکان وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا، وہ عورت جو حالت نفاس میں مرے یعنی بچے کی ولادت کے دوران، نیک بچہ اور عادل حاکم۔ واضح رہے حدیث کی حیثیت، یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے حسن درجے کی مانی جاتی ہے، یعنی قابل قبول، کیونکہ اس کی شواہد یعنی متعدد روایات موجود ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن بالشواہد کہا ہے۔ تشریح، اس حدیث کا مقصد ان نیک لوگوں کی فضیلت بیان کرنا ہے جو مختلف نیک اعمال کی حالت میں فوت ہوتے ہیں۔ یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے کہ ان کا جسم خاکی بھی دوسرے عام مردوں کی طرح فنا نہیں ہوتا، یہ ان کے مقام و مرتبے کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3، نفاس میں مرنے والی عورت۔ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بچے کی ولادت کے دوران یا اس سے متعلقہ وجوہات یعنی خون کے بہاؤ یا دیگر پیچیدگیوں کی وجہ سے فوت ہو جائے، اسے بھی شہید کے درجے پر فائز سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4، نیک بچہ۔ اس سے مراد وہ بچہ ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، ایسے بچے کو فطرت پر پیدا ہونے کی وجہ سے معصوم سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہمیں آخرت میں بلند درجات حاصل ہوں، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔